برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے بھی چند حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ آج کا ہمارا جمعۃ المبارک کا عنوان جانشین رسول، خلیفۃ الرسول، خلیفہ اول، امام الصحابہ، افضل البشر بعد الانبیاء، سسر رسول، رفیق یار، جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر جناب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آپ کی 63 سالہ مبارک زندگی کا کچھ حصہ بیان ہوتا رہا۔ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ، اس کو بیان کرنا، اس کو لکھنا، یہ انسان کی ہمت نہیں کہ وہ اس کو کما حق بیان کر سکے یا کما حق اس کو لکھ سکے۔ اس کے لیے نہ ایسی زبان ہے، نہ ایسا قلم ہے، نہ ایسا ورق ہے، بس یہی الفاظ ہیں: لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کے ساتھ وہی مختصر کہ رب ذوالجلال کی ذات کے بعد جس ذات کا سب سے زیادہ تذکرہ ہے وہ آپ ہی کی ذات ہے۔ جناب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت مسلمہ کے پہلے امام، پہلے امیر، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زمانے میں جنہوں نے تقریباً 17 نمازیں پڑھیں، وہ ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی 4 پشتوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آپ کے بعد خود بیٹے اور بیٹیاں یہ صحابی ہیں، اور آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ پر سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا مردوں میں وہ جناب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسلام کی 13 سالہ مکی زندگی، جس کو میں نے بیان بھی سیرت النبی کے جمعوں میں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام پر یہ 13 سالہ جو دور تھا نبوت کا مکی زندگی کا، اس میں وہ کون سے ظلم اور ستم تھے جو آپ پر اور آپ کے صحابہ پر نہیں ہوئے۔ 2 دفعہ تو ہجرت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دوسری مرتبہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ آہستہ آہستہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مکہ المکرمہ سے نکل کر مدینہ طیبہ کی طرف آ رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ اور چند صحابہ ہیں جن میں حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ یہ وہاں سے نکل کر مدینہ طیبہ کے قریب
پہنچے تو پیچھے سے ابو جہل اور اس کے ساتھی آگے، انہوں نے آ کر کے حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ ہجرت کر کے تو جا رہے ہیں، لیکن آپ کی والدہ نے مکہ میں قسم اٹھا دی ہے کہ جب تک میں اپنے بیٹے کو نہیں دیکھوں گی، میں اس دھوپ سے نہیں اٹھوں گی، میں غسل نہیں کروں گی، میں کپڑے نہیں پہنوں گی، میں اسی حالت میں ادھر ہی مر جاؤں گی جب تک میں اپنے بیٹے کو نہ دیکھ لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ گفتگو سنی تو حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یہ آپ کے خیر خواہ نہیں لگتے ہیں، یہ بہانہ ہے، اصل نشانہ آپ ہیں، یہ آپ کے دشمن ہیں۔ حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ماں کی محبت لوٹ کے آ گئی۔ ماں کی محبت ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں واپس جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے لگتا نہیں ان کے ارادے اچھے ہوں، آپ نہیں جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں میری والدہ کا مسئلہ ہے، میں نے جانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ اس طرح کریں، یہ میری اونٹنی لے کے چلے جائیں، اگر راستے میں کہیں آپ پر کوئی مسئلہ ہو جائے تو آپ اس اونٹنی کو بھگا کے واپس لے جانا، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ چلتے گئے یہ ابو جہل کے ساتھ حضرت عیاش واپس آ گئے۔ ایک جگہ میں پہنچے تو حضرت عیاش سے یہ ابو جہل کہنے لگا آپ کی اونٹنی کافی سست ہو چکی ہے، آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیے۔ تو یہ حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے سادے صحابی تھے، تو یہ آ کر جیسے ہی ابو جہل کے ساتھ بیٹھے اس نے کڑیاں لگا دیا، بیڑیاں لگا دیا اور مکہ المکرمہ میں لے کر آ گیا۔ کہا کہ مشرکین مکہ سے کہنے لگا مسلمانوں کو بتا دو آپ میں سے کوئی بھی ہجرت کر کے یہاں سے چلا گیا حضور کی طرف، اس کو اس طریقے پر باندھ دیا جائے گا، اس کے ساتھ یہ والا سلوک کیا جائے گا۔ کئی عرصہ دراز تک حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کڑیوں بیڑیوں کے اندر رہے۔ یہ اس وقت کے کافر کی بھی سازش اور آج کے کافر کی بھی سازش۔ اس وقت کا کافر بھی مسلمان کا دشمن، آج کا کافر بھی مسلمان کا دشمن۔ ان کی سوچ فکر ذہن کبھی بھی بدلتا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چل کر آگے مدینہ طیبہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے، فرمایا اللہ کے رسول مجھے اجازت دے میں بھی مدینہ طیبہ کی طرف چلا جاؤں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں آپ رک جاؤ۔ اب مدینہ مکہ المکرمہ میں صرف 3 مسلمان، ایک نبی علیہ السلام خود ہیں، ایک حضرت صدیق اکبر ہیں، ایک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ادھر مشرکین کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ سارے کے سارے مسلمان مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں، شیطان انسانی شکل میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے ان کو راستہ چھوڑ دیا، دے دیا، یہ مدینہ جا رہی ہیں، ایسا نہ وہ یہ مدینہ میں ایک سپر پاور طاقت بن کے آئیں اور آپ کا یہاں پہ قلعہ کما کر دیں اور آپ ان کے غلام بن جائیں۔ دارالندوہ کے اندر ایک میٹنگ بلائی گئی، پارلیمنٹ سجائی گئی۔ یہ دارالندوہ میں ان کے معاملات حل ہوتے تھے، وہاں میٹنگ ہوتی تھی، کانفرنس ہوتی تھی، ان کے معاملات وہاں پہ ہوتے تھے۔ تو اس کانفرنس کا جو اعلامیہ تھا کہ اس کے اندر تمام کے تمام مشرکین مکہ کے سردار، جو قبائل کے سردار ہیں وہ آئیں گے، سب کے سب شامل ہوں گے۔ یہ شیطان 2 جگہوں میں انسانی شکل میں آیا، ایک بدر کے موقع پر اور ایک اس موقع پر۔ جس وقت آ رہے تھے تو سب نے کہا کہ آپ کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں اہل نجد کا سردار ہوں، انسانی شکل میں تھا اور بڑے جبے کبے کے اندر آیا ہوا تھا۔ مشرکین مکہ کی میٹنگ ہوئی کہ کیا کیا جائے کہ یہ اسلام کا بڑھتے ہوئے قدم روکے جائے۔ کسی نے کہا کہ حضور کو نکال دیا جائے، یہاں سے نکال دیا جائے۔ اس نے کہا کہ نکالنا نہیں، یہ اگر دوسری کسی جگہ میں گئے وہاں سے آپ پر بہت سخت چڑھائی کریں گے۔ کسی نے کہا کہ قید کر دیا جائے، انہوں نے کہا یہ بھی نہیں کرنا، آپ کو پتہ ہے کہ حضور کے ساتھی کیسے ہیں،
وہ تو حضور کے پاؤں، حضور کے جسم مبارک سے گرنے والے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے، تو بجائے اس کے تم قید کر دو۔ ابو جہل نے اس سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے، آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے، اس طرح کیا جائے، جتنے بھی ہم سرداران قریش مکہ عرب کے قبائل کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں پر عہد کرتے ہیں کل رات کو سب کے سب حضور کے گھر کا محاصرہ کریں گے، حضور نکلیں گے، ہم سب کے سب حضور پہ حملہ کر دیں گے، نہ بجے گا بانس نہ بجے گی بانسری، کام ہی ختم ہو جائے گا، یہ جو بڑھتے ہوئے دین کے اسلام کی بلندی ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور اتنے بڑے قبائل سے، اتنے بڑے سرداروں سے قریش کی ہمت نہیں ہوگی وہ بدلہ لینے کی، اس لیے یہ کام کرتے ہیں۔ یہ جو نجد کا سردار بن کے شیطان آیا وہ اس نے کہا یہ والی تحریک بہت اچھی ہے، یہ والی قرارداد بڑی زبردست ہے، اس پہ عمل کیا جائے۔ ایسا ہی انہوں نے کیا۔ اگلی رات کو سب کے سب حضور علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر کے جمع ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کر دی کہ آپ یہاں سے نکل جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بستر مبارک پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیا، دروازے پہ صدیق اکبر کے دروازے پر پہنچے، دروازے پہ دستک دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دستک دی کہا کون؟ کہا میں محمد آیا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آ جائیں، یہاں گھر والوں میں ہم ہی ہیں۔ اس سے حضور نے امت کو یہ پیغام دیا، چاہے تمہارا کتنا قریبی کوئی تعلق والا رشتہ دار، عزیز، دوست، بھائی کیوں نہ ہو، جب اس کے گھر پہ جاؤ تو پہلے دستک دینی ہے۔ قرآن نے اسی وجہ سے کہا کہ جب بھی بجاؤ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے ایمان والو، جب تم کسی غیر کے گھر میں جا رہے ہو تو سب سے پہلا یہ ہے کہ تم پہلے دروازے پہ دستک دو۔ اجازت ملتی ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ملتی تو واپس آ جاؤ۔ شخصیت سے، سوچ سے اہم شریعت ہے۔ شریعت پہ عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے معاملات کو حل کرے گا۔ جناب رسول اللہ وہاں پہ پہنچے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے اجازت ملی ہے، اور کہا کہ صدیق اکبر کو ساتھ لے کے چل جائے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اللہ کے نبی میرا ہی اللہ نے نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں آپ ہی کو ساتھ لے کے جانا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جناب سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 اونٹنیاں پہلے سے تیار کر رکھی تھی کہ جو رسول اللہ مجھے اجازت نہیں دے رہے، اللہ کا حکم آئے گا تو میرے ساتھ ہی آئے گا۔ رات کا وقت ہے، اندھیری ہے۔ جناب نبی کریم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت آسمہ بنت امیس یہ بھی ہیں، انہوں نے کھانا تیار کیا۔ جب کھانا باندھ رہی تھی تو اس کے لیے کوئی کپڑا، کوئی رسی نہیں ملی، اپنے دوپٹے کے 2 حصے کیے، اس کے ساتھ کھانا باندھ دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا ذات النطاقین، دوپٹے والی عورت۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چل پڑے، چلتے 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 یمن کے علاقے سے ایک پہاڑ پہ، ایک غار میں پہنچے جسے غار ثور کہا جاتا ہے۔ اس سے پیچھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکل رہے تھے، یہ کفار مشرکین مکہ ننگی تلواریں لے کر کھڑے تھے۔ آپ نے قرآن کریم کی سورۃ یاسین کی آیت پڑھی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح مٹھی میں مٹی اٹھائی اور اس طرح ان کی طرف پھینک دی، اور سب کے سب اندھے ہو گئے اور آنکھیں ملنا شروع کر دیے، اور نبی علیہ السلام وہاں سے محفوظ راستے سے ہو کے نکل گئے۔ جب صبح کے وقت ان مشرکین کی آنکھ کھلی تو بستر پہ دیکھا حضرت علی المرتضیٰ موجود ہے۔
بعض روایتوں میں آتا ہے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا بھی. کہا کہاں ہے حضور؟ کہا حضور کا تو مجھے پتہ نہیں، حضور نے امانتیں دی تھی. فرمایا کہ یہ صبح کے وقت یہ امانتیں دے کر مدینہ کی طرف ہماری طرف آ جانا. روایتوں میں آتا ہے کسی نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا وہ رات آپ کی کیسے گزری تھی؟ فرمایا مجھے اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی بھی کسی رات کا یقین نہیں تھا کہ میں صبح کو اٹھ سکوں گا، لیکن مجھے اس رات اتنی آرام اور گہری نیند آئی تھی مجھے کبھی بھی نہیں آئی. فرمایا کیوں؟ کہا کہ مجھے رسول اللہ نے فرمایا تھا صبح یہ امانتیں دے کے واپس آ جانا، تو مجھے یقین ہو گیا آج رات مجھے موت بھی نہیں آئی. ایسا عمل اور ایسا عشق. حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں ہم اس پہاڑی پہ چڑھ رہے ہیں، اتنا پتھریلا علاقہ ہے، اتنا پتھریلا علاقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو. حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میں کبھی دائیں دیکھتا ہوں، کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے. حضور نے فرمایا وقت کیا دیکھ رہے ہو بار بار؟ فرمایا اللہ کے نبی دیکھتا ہوں کوئی پیچھے سے نہ حملہ کر دے تو پیچھے دیکھنا شروع کر دیتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کوئی سامنے سے حملہ نہ کر دے پھر سامنے دیکھنا شروع کر دیتا ہوں. جس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا حضور کے پاؤں میں تکلیف ہو رہی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے مبارک پہ اٹھا لیا. دنیا کا خوش قسمت خوش نصیب وہ شخص جس نے حضور کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا. حضور کے کندھوں پہ تو آئے لیکن حضور جس کے کندھے پہ آئے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. چلتے 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 جا کے غار کے اندر پہنچ گئے. حضور علیہ السلام کو اتارا، فرمایا اللہ کے نبی پہلے میں جاؤں گا، آپ نے بعد میں جانا ہے. یہ جا کے غار کی صفائی ستھرائی سب کچھ کیا، جتنے بھی اس کے سوراخ وغیرہ تھے اس کو بند کیا، 2 سوراخ رہ گئے. حضور کو بلایا، فرمایا اللہ کے نبی آپ آرام کریں. حضور نے فرمایا، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تھا 3 چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں. اللہ کے نبی 3 چیزیں میری بڑی پسند ہیں، آپ کا چہرہ مبارک ہو، میری آنکھیں ہو. حضور علیہ السلام کو اپنی جوڑی میں اس طرح سر مبارک رکھا، فرمایا اللہ کے نبی آپ تھکے ہوئے آرام کر لیں. وہ جو 2 سوراخ تھے، ایک میں پاؤں رکھا دوسرا خالی تھا، اس میں کوئی چیز رکھنے کی نہیں تھی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آرام فرما رہی ہیں. سانپ آیا، بچھو آیا، اس نے آ کر صدیق اکبر کے پاؤں پہ 1 نہیں 2 نہیں 3 مرتبہ ڈس دیا. زہر کا اثر ہے. صدیق اکبر ہلے بھی نہیں کہ محبوب آرام کر رہے ہیں کہ محبوب کو تکلیف نہ ہو جائے. کہنا بڑا آسان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں جان بھی قربان ہے، نماز بھی قبول نہیں ہے. بہن بھائیوں کے حق کھا لیں گے کوئی قبول نہیں ہے، صرف نعرے قبول ہے. ہمیں ایمان اور یقین کی بات صدیق اکبر سے جا کے پوچھو پتہ چلے گا. 3 مرتبہ سانپ ڈس چکا ہے، ایڑی نہیں ہلا رہی. انسان ہے پھر بھی انسان ہے. آنکھوں مبارک سے گرم آنسو نیچے گرے اور سیدھے رسول اللہ کے چہرے مبارک پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. فرمایا اللہ کے نبی کے سامنے سانپ پہ 3 مرتبہ ڈس چکا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اپنا لعاب دان لگایا. وہ ایسے ہو گیا کہ جیسے کبھی کسی نے کسی چیز نے نقصان نہیں دیا. اور اس لعاب دان کے علماء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے اندر کئی نسلوں تک یہ تاثیر چلتی رہی. اگر کوئی بھی زہریلا سانپ یا کوئی بچھو ان کو کاٹتا وہ سانپ اور بچھو خود مر جاتا تھا. یہ رسول اللہ کے لعاب دہن کی اتنی برکت ہے. اور جن کے ساتھ رسول اللہ نے اپنا جسم مبارک لگایا ہوگا اس کا کیا مقام اور مرتبہ. ادھر مشرکین مکہ جب رات کی ناکامی کے بعد سیدھے ابو جہل صدیق اکبر کے دروازے پہ آ گئے، آ کے دستک دی، این ابو کی. یہ حضرت آسمہ باہر آئی، پوچھا آپ کے ابو کہاں ہیں؟ کہا مجھے کیا پتا، یہ تو ظالم تھا. میں نے شروع میں اس کا واقعہ بیان کیا تو بڑا درندہ تھا، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض اور عداوت سامنے آیا تھی. اس نے اس چھوٹی سی ننھی سی بچی کو زور سے چماٹ ماری، اس کے کان کے یہ پردے پھٹ گئے اور وہ
सीधी नीचे एक नुकीले पत्थर पे जाके गिरी और उसका ये चेहरा लहूलुहान हो गया। यही हजरत आसिमा अगले दिन खाना लेकर उसी गार पे पहुंची। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत आसिमा खून के अंदर लथपथ है और रो भी रही है, बोल नहीं रही। रसूलुल्लाह ने अबू बकर से कहा, अबू बकर आप पूछो, ये तो मामला, ये तो मुआजरा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। रसूलुल्लाह के सहाबी हजरत सिद्दीक अकबर ने पूछा, बेटा ये क्या हुआ? फरमाया, बाबा सुबह के वक्त अबू जहल आया था, उसने आपके बारे में और रसूलुल्लाह के बारे में पूछा, मैंने नहीं बताया। मैंने कहा मैं जान तो दे सकती हूँ, अपने बाबा का और अपने नबी का राज नहीं बता सकती। उस जालिम ने जोरदार मुझे थप्पड़ मारा है, जिसकी वजह से मैं लहूलुहान हो गई हूँ। मैंने आपका राज नहीं बताया। रसूलुल्लाह ज़ारों के तार होना शुरू कर दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी चेहरे के ऊपर अपना लुआब दान रखा। वो इस तरह ठीक हो गई जिस तरह पहले भी नहीं थी। जब वफा करोगे तो वफा मिलेगी। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन किस तरह रसूलुल्लाह के साथ वफादार थे। इधर घर कुर्बानी दे रहा है, बच्चियां कुर्बानी दे रही हैं, इधर खुद कुर्बानी दे रहे हैं, रसूलुल्लाह को कंधे पे उठाया हुआ। इधर मुशरिकीन मक्का के सरदार अबू जहल ने ऐलान कर दिया, जो शख्स रसूलुल्लाह का पता करके आएगा और अबू बकर का, उसको 100 ऊंट इनाम में, अरबी ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। हमारे यहाँ आज सोना चांदी दिरहम दीनार इनकी वैल्यू उस दौर में अरबों के यहाँ ऊंटों की बड़ा मकाम था। मुशरिकीन मक्का ने दौड़े लगाई कि किसी तरीके पे पता चल जाए और जाकर के हमें इस चीज का इल्म हो जाए तो हम जाके ये 100 ऊंट लेंगे। मुख्तलिफ कबाइल के लोग इधर उधर दौड़े। हजरत सुराका बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ये उस वक्त मुसलमान नहीं थे, ये भी इसी जस्तजू में निकले कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके देख करके पकड़ के लाऊंगा और 100 ऊंट लेकर आऊंगा। रवायतों में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बिल्कुल करीब पहुंच गए। जैसे ही इनका घोड़ा रसूलुल्लाह के करीब पहुंचता वो जमीन के अंदर दस जाता। ये फिर रसूलुल्लाह से माफी मांगते, कहते अल्लाह के नबी अब छोड़ दें, अब अल्लाह से आप मेरे लिए बख्शिश की और मेरी माफी की दुआ करें, मैं अब नहीं आऊंगा। दूसरी दफा फिर वही हरकत करता। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट की तरफ उसके घोड़े की तरफ बात करते, उस जमीन में दस जाता। जब तीसरी दफा उसने रसूलुल्लाह को पकड़ने की कोशिश की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह उसके घोड़े की तरफ किया, ये जमीन की पुष्ट से, अपने घोड़े की पुष्ट से जमीन पे जाके ऊंधे मुंह जाके गिरा। और रसूलुल्लाह ने कहा, सुराका तुझे क्या हो गया? तेरे हाथों के अंदर तो मैं सोने के कंगन देख रहा हूँ, तेरे हाथों के अंदर तो मैं इस्लाम की फतवाहत देख रहा हूँ, ये आप क्या कर रहे हो? मेरे मोहतरम दोस्तों, हजरत सुराका बिन मालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं लाए। रसूलुल्लाह के करीब जाएं तो रसूलुल्लाह के इशारे का इतना असर हो कि जमीन में दस जाएं, तो कहने वाले तो सहाबा इकराम के खिलाफ जुबान दराजगी करते हैं। उन्होंने रसूलुल्लाह की बेटियों के हक खा लिए थे, उन्होंने रसूलुल्लाह का हक गस्ब कर लिया था। बताओ मेरे नबी के पहलू के अंदर आराम फरमाने वाले कौन है? सारी जिंदगी रसूलुल्लाह के साथ वफा की और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे किसी के माल ने इतना नफा नहीं दिया सवाए सिद्दीक अकबर के, जिसने जितना मेरे ऊपर खर्च किया मैंने सबके दुनिया के अंदर एहसानात के बदले दे दिए, सबके एहसानों के बदले दे दिए। सवाए सिद्दीक अकबर के एहसान इतने ज्यादा हैं, अल क़यामत वाले दिन अल्लाह खुद उन एहसानात का बदला था। 22 जमादी उस्तानी को आपकी वफात है और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में आपको जगह मिली। आज 14 सदियां गुजरने के बाद मेरे और आपके ईमान की ये हालत है, हम तरसते हैं, तड़पते हैं, अल्लाह हमें हुजूर के शहर की ज़ियारत कर दे। आज हम तड़पते हैं, अल्लाह हमें अपने घर की ज़ियारत की तौफीक अता फरमा दे, हम भी अपने अल्लाह के रब का घर देख लें। बताओ जिन्होंने सारी जिंदगी रसूलुल्लाह के पीछे नमाजें पढ़ी, सफर में, हजर में,
اور تو اور دنیا سے پردہ فرمایا، وہ بھی جا کے جگہ ملی رسول اللہ کے پہلو میں، وہ رسول اللہ کے خلاف ہو گئے تھے۔ کبھی اپنے پہلو میں، اپنے گریبان میں جان کے دیکھو، جب دنیا داروں کو سنو گے، کسی دنیا دار، کسی ڈاکٹر، پلمبر، کسی غلط عقائد و نظریات والے کو سنو گے، رب ذوالجلال کی قسم دل میں بغض بھی آئے گا، ایمان سے بھی خارج ہو کے جائیں گے۔ علم ملتا ہے علم کی دکانوں سے، کتاب ملتی ہے کتاب کی دکان سے، فروٹ سبزی ملے گی فروٹ اور سبزی کی دکان سے۔ کسی دنیا دار کے پاس جا کے، کسی بینک والے کو کہو کہ سبزی کی مجھے 1 کلو سبزی دے دو، فلاں چیز دے دو، ہر ایک بولے گا یہ بیوقوف اندھا بیٹھا ہوا ہے جو اس طرح کے لوگوں کے پاس آ گیا۔ یہاں تو اور معاملات ہیں، دین کا معاملہ اگر دین والوں سے نہیں پوچھو گے، عقل کے پجاریوں کے پیچھے جاؤ گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر دین عقل کا نام ہوتا میں مسا پاؤں کے نیچے کرتا، کیونکہ جب پاؤں سے انسان چلتا ہے گندگی پاؤں کے نیچے لگتی ہے، لیکن میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے آپ نے مسا پاؤں کے اوپر کیا ہے۔ ہم مسا اوپر کریں گے نیچے نہیں کریں گے، کیوں؟ عقل کا نہیں بلکہ نقل کو دیکھیں گے، رسول اللہ کی نقل کیا ہے۔ جب رسول اللہ کے دین کے اوپر ہم موجود ہیں تو چلنا بھی انہی کے نقش قدم پہ ہے، جن کے واسطوں سے، جن کے راستوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مجھے اور آپ کو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ سچی اور حقیقی محبت نصیب عطا فرمائے۔